دوستو سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ جو شخص بھی 3 دن تک اس کا عمل کر لیتا ہے یا جس گھر میں 3 دن تک یہ سورت اس طرح پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اتنا رزق آتا ہے اس شخص کے پاس جو اس کو پڑھتا ہے، اتنا مال و دولت آتا ہے کہ سب گھر والے حیران ہو جاتے ہیں، سب رشتہ دار حیران ہو جاتے ہیں، اتنا رزق ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، مال و دولت میں بھی اس بندے کا پہلا نمبر لگ جاتا ہے جو شخص سورہ فاتحہ کو اس طرح 3 دن تک مسلسل پڑھ لیتا ہے۔ اب سنیے گا اس سورہ فاتحہ کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے، مکمل ترتیب سننے کے لیے، کیونکہ عمل نہایت ہی قیمتی اور خاص ہے۔ اس عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا، ایسی برکتوں کا نزول ہوگا، ایسے رزق کا نزول ہوگا کہ دوبارہ زندگی میں نہ رزق کی پریشانی آئے گی، نہ گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، نہ گھر میں کوئی بیماری آئے گی، ہر طرح کی مشکل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ اس سورت کے 20 نام ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی دوستوں کو یہ عمل بتا چکا ہوں۔ لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدل چکے ہیں، کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ جس جائز نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں گے، جو ارادہ رکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ 3 دن مکمل نہیں ہوں گے، 3 دن پورے نہیں ہوں گے، آپ ہر جائز مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرضے کے تمام بندوبست ہو جائیں گے، اس کو پیسہ کہاں سے ملنا ہے، کیسے اللہ کی غیبی مدد آنی ہے، سارا قرضہ 3 دن میں اتر جاتا ہے۔ کوئی شخص شادی کی نیت سے پڑھے، ہر طرح کی بندشیں، راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، فوراً اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص بات بتا رہا ہوں، اس صورت کے اندر ہر ایک تاثیر اور طاقت رکھی گئی ہے۔ اس ایک ہی عمل کے ذریعے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں، اور یہ عمل جس کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، جو اس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، وہ دنیا میں عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے، شہرت ملتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، رشتہ دار اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو اس سورت کو آپ نے 3 دن تک کوئی بھی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جو آپ کے پاس وقت ہے، جس دن آپ جس وقت میں اس کو وقت مقرر پر پڑھ سکتے ہیں، ناغہ کیے بغیر آپ نے اس کو 3 دن تک اسی طرح پڑھنا ہے کہ اس کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور پر پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آپ نے درود ابراہیمی، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہی درود پاک آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک اس عمل خاص میں نہیں پڑھ سکتے۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بھی عمل، کوئی بھی درود آپ اول آخر پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صورت کے اس عمل کے اول آخر آپ نے صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نہ پڑھیں، ورنہ اس عمل کی اس تاثیر سے محروم رہ جائیں گے جو آپ کو اس عمل کے ذریعے، اس صورت کے ذریعے ملنے والی ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس وظیفے کے اندر، وہ یہ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے، بڑی سے بڑی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا رزق مانگا جائے، رب اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیسا عمل چاہیے کہ جو آپ 3 دن تک کریں اور آپ کی 7 نسلوں کو آباد کر دیا جائے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے آپ تو دولت مند ہو ہی جائیں گے، آپ کو تو رزق ملنا شروع ہو ہی جائے گا، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت اور برکت اتنی ہے کہ جو آپ کے گرد و نواح، جو آپ سے ملنے والے، جو آپ کے دوست احباب، جو آپ کے رشتہ دار، جو آپ کے ہمسائے، وہ اس کو بھی اس عمل کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کا فائدہ ان کو بھی پہنچتا ہے، ان کی بھی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو شخص یہ عمل کر کے اپنے لیے دعا کرے، اس کی بھی رب قبول فرماتا ہے۔ جو کسی اور کے لیے دعا کرے، اللہ اس کے حق میں بھی اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھائی وہ یہ کہ آپ نے الف لام کے ساتھ میم کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آمین بھی آپ نے ساتھ ملانا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو 140 بار، کیونکہ اس کے 140 حروف ہیں اور ان حروف کی تعداد کے برابر آپ نے 3 دن تک پڑھنا ہے۔ وقت ایک ہو، جگہ بھی کوشش کریں کہ ایک ہی ہو، جائے نماز بھی جس کے اوپر آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے وہ بھی کوشش کریں کہ ایک ہی ہو، اور ایک پانی والی بوتل پاس رکھ لیں۔
کوئی بھی مریض ہو تو وہ پانی اس کو پلائیں گے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، باہر کسی کو استعمال نہ کروائیں، ورنہ اگر اس کے کوئی ایسے اثرات ہوں گے تو ان کا دفاع کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے صرف گھر کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، اتنی اجازت عام ہے۔ اور دوسری بات، آپ کو 140 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، آخر میں آمین بھی کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر 7 مرتبہ، کیونکہ اس کی آیات کی تعداد 7 ہے، 7 مرتبہ آپ نے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں مقروض ہوں، مجھے اس عمل کی برکت سے قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میں غریب ہوں، میرے لیے رزق کے تمام دروازے کشادہ فرما۔ جتنی بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے مقصد کا نام 7 بار لینا ہے، انشاءاللہ 3 دن تک کریں، ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔